کچھ چہرے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ میک اپ کر کے یا ظاہری کچھ خوبصورتی کی وجہ سے کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے، اور اس کے مطابق لوگوں کو جانچتے پرکھتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض جو چہرے ہیں ان کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن پھیکے سے ہوتے ہیں، بے روح سے، ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اندر کی خوبصورتی. جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی، ایک نور آ جاتا ہے، خود بخود ان کے اندر ایک اٹریکشن آ جاتی. تو اس کا تعلق رنگ اور بہت نقش و نگار سے نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ سمجھے 5-10% یا چلے 50% ہی کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ انسان کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کا کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا جو انداز ہے، یا اس کی نظر ہے، یا اس کے جو اعمال ہیں، وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں. جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو کیا اس کے چہرے سے نظر آتی؟ نرمی چہرے سے جھلکتی، محبت چہرے سے جھلکتی. یہ سب چیزیں دنیا میں بھی عیاں ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوفناک سی ہوتی، بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی، حتیٰ کہ بچوں میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں. کچھ آنکھیں بالکل اداس اور ویران ہوتی ہیں، اور عموماً وہ ان کے اندر کے ڈپریشن یا اس خوف کو جو ان کے اندر کہیں جمع ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی. جب انسان کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ بھی چہروں سے نمایاں ہوتی. تو اگر آپ واقعی دنیا اور آخرت میں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو خوبصورت کر لیں، اپنے اندر مثبت سوچیں لائیں. اصل ایمان کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے؟ کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے، بلکہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا چیز اس کے نزدیک اہمیت ہے. جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہیں، وہ بھی چہروں پہ آ جاتا ہے. اور جن کے اندر استغنا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی، وہ بھی عیاں ہو جاتی. انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا. تو چہرے کی فکر کم کیا کریں اور زیادہ فکر اپنے دل کی. محبت، نفرت، غم، خوشی، فکر، پریشانی، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی محفل میں کوئی شخص اپنے خیالوں میں کھویا ہوا اور وہ لاسٹ ہو تو باقی لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کیا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے تو لوگ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں آپ کو کیا. اگر آپ بیمار ہو تو بھی آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی اٹینٹیو ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بیزار بیٹھا ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. سب کیفیات جھلکتی. تو اس لیے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہاں گلے میں لٹک رہا ہے، اس کا نام ہے اعمال. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے، اس کی پہچان اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا. اقرا کتابک. یہ سوچتے تھے، یہ نیت تھی، یہ تمہارے خیالات تھے، یہ تمہاری ڈیزائرز تھیں، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں، یہ دیکھ لو. اقرا کتابک وحصل ما فی الصدور. جو سینوں میں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی. وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نکال باہر پھینکے. کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے. اصل فکر بس آخرت کی لگا لے. ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی.
ہر فکر کو کاٹ دے گی، اور وہ فکر آخرت ہے۔ تقوی میں، اللہ کے ڈر میں، دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے۔